اللہ الرحمن الرحیم الملابس۔ آسان عربی بول چال میں سبق نمبر 9 کا تعلق کپڑوں کے ساتھ ہے۔ الملابس جمع ہے ملبس کی، لباس کپڑے کو کہتے ہیں۔ لبس یلبسو اس کا معنی ہے پہننا۔ آج کی جو سبق ہے اس کا تعلق لباس کے ساتھ ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں لباس کے متعلق عربی میں کون سے جملے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے ثیابک نظیفۃ مرتبۃ، آپ کے کپڑے پاک ہیں اور مرتب ہیں، ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں۔ نظیف ثیاب جمع ہے، یہ جمع ہے ثوب کی۔ ثوب کہتے ہیں کپڑے کو۔ ثیابک آپ کا کپڑا، ثیابی میرا کپڑا، ٹھیک ہے، یعنی کپڑے، کپڑا نہیں بلکہ کپڑے جمع۔ نظیفہ صاف ستھرے، اور مرتبہ مرتب ترتیب وار۔ دوسرا جملہ ہے وثیابی وسخۃ دنسۃ، اور میرے کپڑے گندے ہیں اور میلے ہیں۔ وسخہ اور دنسہ وہ دونوں کا معنی یہ ہے گندا ہونا۔ تعجبنی الثیاب المتواضعہ، مجھے سادے کپڑے پسند ہیں۔ اعجب یعجب اعجاب کہتے ہیں مجھے یعنی پسند آنا، اور تعجبنی مجھے پسند ہیں الثیاب المتواضعہ سادے کپڑے۔ تواضع 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 عاجزی اختیار کرنا، ایسے کپڑے جن میں عاجزی ہو، غرور اور تکبر نہ ہو۔ اکرہ الثیاب الثمینۃ، مجھے مہنگے کپڑے پسند نہیں ہیں۔ اکرہ میں ناپسند کرتا ہوں، الثیاب الثمینہ مہنگے کپڑے۔ لا املک الا 4 بذلات، میں مالک نہیں ہوں مگر صرف 4 جوڑے کے، یعنی میرے پاس صرف 4 جوڑے ہیں، تو اس جملے کو عربی میں بولتے ہیں لا املک الا 4 بذلات۔ دیکھیں یہاں بذلات یہ جمع ہے بدلتن کی، اور بدلہ کہتے ہیں جوڑے کو۔ بدلہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے 4 مذکر لے کر آ گئے، اور جو عدد کا قاعدہ جو میں نے آپ کو گزشتہ کل والے سبق میں پڑھایا تھا اس کو آپ یہاں پر دیکھ لیں۔ اتسخت ملابسی فی هذه المرة سریعا، اتسخ یتسخ اتساخ کہتے ہیں گندا ہو جانا۔ اتسخت ملابسی میرے کپڑے گندے ہو گئے، فی هذه المرة اس مرتبہ، سریعا جلدی، ٹھیک ہے۔ تخرق ثوبی فارید ان ارقعه، تخرق تخرق یتخرق تخرق اس کا معنی ہے پھٹ جانا۔ تخرق ثوبی میرا کپڑا پھٹ گیا، فارید ان ارقعہ میں اسے پیوند لگانا چاہتا ہوں، یعنی میں اسے سینا چاہتا ہوں۔ رقع یرقع اس کا معنی ہے پیوند لگانا۔ هل عندک ابرۃ وخیط، کیا آپ کے پاس سوئی اور دھاگا ہے؟ ابرہ سوئی کو کہتے ہیں، خیط جو ہے دھاگے کو کہتے ہیں۔ عند من مقص، مقص کینچی کو کہتے ہیں۔ عند کا معنی پاس، کس کے پاس کینچی ہے؟ کینچی کس کے پاس ہے؟ مقص کینچی کو کہتے ہیں۔ ثیاب فلان مرقوعۃ، فلاں کے کپڑے پیوند شدہ ہیں۔ ثیاب فلان مرقوعۃ، فلاں کے کپڑے پیوند لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ رقع یرقع راقع کہتے ہیں پیوند لگانے والا۔ مرقوعہ وہ کپڑا جس پر پیوند لگایا گیا ہو، اور اسی طرح آپ جیسے کہتے ہیں کہ ارقع ثوبی میرے کپڑے میں پیوند لگاؤ۔ اريد ان اغسل اليوم ملابسی، میں آج اپنے کپڑے دھونا چاہتا ہوں۔ غسل یغسل ملابس، کیف تغسل ملابسک، آپ اپنے کپڑے کیسے دھوتے ہیں؟ ملابسک اپنے کپڑے۔ اغسلها بیدی، میں اپنے ہاتھ سے دھوتا ہوں۔
تو جب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کہیں کہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، جیسے اعمل بیدی، اپنے ہاتھ سے میں کام کرتا ہوں، اور اغسل بیدی، خود دھوتا ہوں، تو یہاں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اغسل الثیاب بیدی، کپڑوں کو میں خود دھوتا ہوں۔ عند الغسال، غسال کے پاس، غسال دھوبی کو کہتے ہیں، دھونے والا، کیونکہ وہ بہت زیادہ دھوتا ہے، ہمیشہ کپڑے دھوتا ہے، تو اس لیے یہاں غسال اس کو کہتے ہیں۔ اريد غسل هذه الملابس، میں یہ کپڑے دھلوانا چاہتا ہوں۔ اريد غسل هذه الملابس۔ کم ادفعك ببذلة واحد، دفع يدفع دینا، ادا کرنا، میں کتنا ادا کروں ایک جوڑے کے بدلے، بذلة واحدة، ایک جوڑے کے، ببذلة واحدة، ایک جوڑے کے بدلے۔ اور اريد ان تكوي لي هذه الملابس، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے ان کپڑوں کو استری کریں۔ کوا یکوی، اس کا معنی ہے استری کرنا، ذرا بس ہے یہ۔ اريد ان تكوي، میں چاہتا ہوں کہ آپ استری کریں میرے لیے هذه الملابس، ان کپڑوں کو۔ متى ستكون هذه الملابس جاهزة، یہ کپڑے کب تیار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ستكون، تکون، تیار ہوں گے، سین جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل قریب کی معنی، یعنی یہ کپڑے کب تک عن قریب تیار ہو جائیں گے۔ هل يمكنك ان تجهزها الى يوم الجمعہ، کیا آپ اسے جمعہ تک تیار کریں گے، کیا ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو جمعے تک تیار کریں۔ هل يمكنك، امکن، يمکن امکان، جہز یجہز تجہیز، اس کا معنی ہے تیار کرنا۔ توسخت هذه الملابس بالزیت، یہ کپڑے تیل سے گندے ہو گئے، پیچھے پڑا تھا وسخ یسخ، گندا ہونا، وسخت، اور توسخت، گندا ہو جانا۔ تبقعت ثیابی بالوحل، اس کا معنی بھی یہی ہے، تبقع یتبقع، تبقع باب تفاعل سے کہ گندا ہو جانا، گندے ہو گئے میرے کپڑے، یا گندا ہو گیا میرا کپڑا، بالوحل، وحل تو یہاں انہوں نے تیل کیا ہوا، لیکن وحل کہتے ہیں کیچڑ کو، ٹھیک ہے، کیچڑ وغیرہ سے جو گندا ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تبقعت ثیابی بالوحل۔ هذه الحلل مکویۃ، یہ جوڑے استری شدہ ہیں۔ حلہ جوڑے کو کہتے ہیں، حلہ، ٹھیک ہے، حلہ جوڑا، ہا پر پیش کے ساتھ، اور اس کی جمع آتی ہے حلل۔ هذه الحلل مکویۃ، یہ جوڑے استری شدہ ہیں۔ وتلك غیر مکویۃ، اور وہ استری شدہ نہیں ہیں۔ ذلك الغسال يحسن الغسل، وہ دھوبی اچھا دھوتا ہے۔ ذلك الغسال يحسن الغسل، وہ اچھی طرح کپڑے دھوتا ہے۔ وهذا يسيء الغسل، اور یہ خراب دھوتا ہے۔ سیء یسیء، تسیء خراب کرنا، تو اسی سے سوء کہتے ہیں خراب کو، برے کو۔ وهل توجد ها هنا مؤسسة لغسل الملابس، کیا یہاں پر کوئی ایسی کمپنی ہے جو کپڑے دھوتی ہو۔ مؤسسہ کمپنی کو کہتے ہیں جو عام طور پر کمپنیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح یہاں پہ انہوں نے کہا کہ هل توجد ها هنا مؤسسة لغسل الملابس، کہ یہاں پر کپڑے دھونے کے لیے کوئی کمپنی موجود ہے جو لوگوں کے کپڑے دھوتی ہو اور ان کو سہولت فراہم کرتی ہو۔ تو یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 9 آ گیا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، ان تمام جملوں کو آپ اچھی طرح دہرائیں اور ان کو یاد کر کے اپنے روزمرہ تکلم میں استعمال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔